أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 14ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. فرمایا گیا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. ان کو چھوڑ دو کہ یہ کھائیں، انجوائے کریں اور لمبی لمبی آرزوئیں کریں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کتاب الزہد جو ابن مبارک کی کتاب ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے اوپر دو چیزوں کا ڈر ہے. ایک ہے طول عمل، لمبی لمبی آرزوئیں، اور ایک ہے اتباع ہوا، نفس جو کہے اس کو کرتے جانا. یہ جو طول عمل ہے، لمبی لمبی آرزوئیں، یہ طول عمل انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے، اور اتباع ہوا یعنی خواہشات کی پیروی یہ آدمی کو حق سے روک دیتی ہے. آج دیکھو دنیا کے سارے انسان انہی تینوں چیزوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. ذرہم یأکلوا، کھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، حلال ہو حرام ہو اس سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں. وَيَتَمَتَّعُوا، انجوائے کر رہے ہو. تمتع مینس ٹو انجوائے. اور تیسرے اگلے لمحے کا بھروسہ نہیں ہے لیکن صدیوں کے منصوبے بن رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں طول عمل. اور یہ تینوں چیزیں انتہائی خطرناک ہیں. پوری دنیا کے لوگوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو انہی تین چیزوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. یاکلوا، کھا رہے ہیں، یتمتعوا، انجوائے کر رہے ہیں، اور تیسرے لمبی لمبی آرزوئیں کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ مسئلہ وہ نہیں ہے جس میں یہ لوگ الجھے ہوئے ہیں. مسئلہ وہ ہے جس کو یہ فراموش کیے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ بات قرآن حکیم کے بارے میں کہی گئی ہے. قرآن حکیم سے پہلے جتنی کتابیں اتری ہیں وہ کتابیں محرف ہو گئیں، ضائع ہو گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کے اوپر چھوڑ دی گئی تھی، اور ان کے علماء نے اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کی. لہذا قرآن حکیم سے پہلے نازل ہونے والی ساری کتابیں محرف ہو گئیں. پتہ نہیں چلتا کہ اس میں اللہ کا کلام کہاں ہے اور فلاسفہ کے اور صوفیہ کے اقوال کہاں ہیں. لیکن قرآن حکیم کے بارے میں اللہ نے فرمایا، دیکھو تاکیدیں کتنی ہیں، 5 تاکیدیں ہیں.
انا، بے شک، اور اس کے بعد اس میں نہ ضمیر ہے، بے شک ہم، تو انا، اور اس کے بعد انا میں ہم تو تھا ہی، الگ سے ہم کو لایا گیا، نحنو، انا کے اندر وی موجود ہے مگر پھر سے وی کو لایا گیا، ہم، تو انا بے شک، اس کے بعد نحنو ہم، دو تاکیدیں، وَإِنَّا پھر لائے گئے اِنَّا، یہ پھر تاکید ہے، پھر اس کے بعد لہو، حافظون لہو، یہ لہو بعد میں آنا چاہیے تھا، اس کو پہلے لے آیا گیا جو تاکید پر دلیل ہے، پھر اس کے بعد لحافظون میں جو لا ہے، لام زبر لا، وہ بھی تاکید کے لیے، 5 تاکیدات ہیں۔ یہ تاکیدات بتاتی ہیں کہ قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور قیامت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ محفوظ ہونے کے 2 طریقے ہیں، ایک محفوظ عن التحریف اور دوسرے محفوظ عن النقض۔ محفوظ عن التحریف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، یہ ہے محفوظ عن التحریف، اور ایک ہے محفوظ عن النقض، جو بھی اصول اس کے اندر بتائے گئے ہیں، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عاقل، عقل مند اس کے کسی اصول کو توڑ نہیں سکتا ہے۔ قانون بدلتے ہیں، اس کے لیے قانون کے اندر نقص ہوتا ہے، اس وجہ سے نقص ہونے کی وجہ سے نقض ہوتا ہے، قانون کو بدل دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کے اصول غیر متبدل ہیں لہذا ان اصولوں کا نقض نہیں کیا جا سکتا، توڑا نہیں جا سکتا۔ بعد یہ فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ۔ اللہ فرما رہا ہے ہم اولین کو بھی جانتے ہیں اور آخرین کو بھی جانتے ہیں، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کا بھی علم ہم رکھتے ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کا بھی علم ہم رکھتے ہیں، اور اس کے مان بعد کہا گیا کہ بے شک وہ ان کو جمع کرنے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کو اولین کا علم ہے اور آخرین کا علم ہے، جب اس کا دائرہ علم ان تمام چیزوں کو محیط ہے، اولین اور آخرین کو محیط ہے، سب کے بارے میں علم رکھتا ہے، تو اعادہ کیوں نہیں کر سکتا، دوبارہ ان کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کو معلوم ہے کہ کون کہاں ہے، کس کی ہڈیاں کہاں ہیں، کس کی راکھ کہاں ہے، کس کے ذرات کہاں ہیں، کوئی چیز اس کے دائرے علم سے باہر نہیں۔ اب جب کوئی چیز اس کے دائرے علم سے باہر نہیں، اولین بھی اس کے دائرے علم میں ہے اور آخرین بھی اس کے دائرے علم میں ہے، لہذا وہ ان کا اعادہ کیوں نہیں کر سکتا، دوبارہ ان کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اسی وجہ سے اس آیت کریمہ کے بعد فوراً یہ آیت کریمہ لائے گی وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ۔ ایک بڑی پیاری بات فرمائی گی وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، کائنات کی ہر شے بالکل نپی تلی ہے۔ یہ ناک ہے بس ایک حد تک بڑھتی ہے، ناخن ہے ایک حد تک بڑھتے ہیں، مچھر کو دیکھو مچھر ہی رہتا ہے، بڑھ کر ہاتھی نہیں ہو جاتا، اور ہاتھی کبھی مچھر نہیں ہوتا۔ یہ جو قانون ہے کائنات میں توازن کا، یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی مدبر ہے کہ ہر چیز کو اپنی حد میں رکھے ہوئے ہے۔ سمندر ایک خاص حد میں رہتا ہے، آبادیوں کے اوپر اگر چڑھ آئے تو پوری آبادیاں ڈوب جائیں، تو سمندروں کا ایک حد ہے، دریاؤں کا ایک حد ہے۔ انسان ایک خاص ہائٹ تک بڑھتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ کان ایک حد تک بڑھتے ہیں، نہیں تو آدمی ہر چیز اگر بڑھنے لگے، موزون نہ بنائی جاتی ہر چیز، تو آدمی بے ڈھب لگتا، کان بڑے ہو گئے، ناک بڑی ہو گئی، آنکھ بڑی ہو گئی۔ تو یہ جو توازن کائنات میں پایا جاتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی اس کائنات کے پیچھے ہے جو تدبیر کر رہا ہے، اور مدبر کائنات اللہ تبارک و تعالی ہے۔ بعد میں ذکر کیا گیا کہ اللہ نے آدم کو بنایا، پھر تمام فرشتوں کو، جن کی صف میں یہ شیطان بھی تھا، آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔
فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا. فسجد الملائکۃ کلہم، تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا. کلہم پر بات ختم ہو گئی تھی. اجمعون لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اجمعون اس وجہ سے لایا گیا، مفسرین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے شیطان نے قیاس کیا اور اس کا قیاس فاسد تھا. ہم قیاس صحیح کو مانتے ہیں، قیاس کا انکار نہیں کرتے، لیکن قیاس فاسد کو نہیں مانتے، جیسا کہ قیاس شیطان نے کیا تھا. کیا قیاس کیا تھا؟ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور آگ اوپر جاتی ہے. آدم مٹی سے بنے ہیں، مٹی کو اوپر پھینکو تو مٹی نیچے آ جاتی ہے. تو میں چونکہ آگ سے بنا ہوا ہوں جو بلند ہوتی ہے، اور مٹی سے آدم بنے ہوئے ہیں جو پست ہوتی ہے، تو ایک بلند ایک پست کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے؟ یہ قیاس کیا اس نے. یہ قیاس غلط تھا، فاسد تھا. کاش اس نے غور کیا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ کوئی دانہ اگر زمین میں ڈالا جائے تو ایک دانے سے 700 دانے ملتے ہیں، اس سے بھی زیادہ. ایک دانے سے پورا درخت بن جاتا ہے. اور درخت میں کتنے پھل لگتے ہیں جو انسانیت کے لیے کتنے نافع ہوتے ہیں. اور وہی دانہ اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ دانہ اگنا تو درکنار خود جل کر کے خاک ہو جاتا ہے. اس نے یہ نہیں دیکھا، لہذا اس کا ایک قیاس فاسد تھا. ایک تو اس نے قیاس غلط کیا، اور دوسرے اس نے خرق اجماع کیا. اجماع کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے علماء کسی بات پر اتفاق کر لیں تو وہ حجت ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نساء کی ایک آیت وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس سے استدلال کیا ہے کہ اجماع بھی حجت ہے. صحابہ کرام اگر کسی بات پر متفق ہو جائیں کسی مسئلے پر، وہ حجت ہے، ماننا ہے اس کو. اور سب سے پہلے خرق اجماع کس نے کیا؟ اجماع کو کس نے نہیں مانا؟ شیطان نے نہیں مانا. اسی وجہ سے اجمعون لایا گیا. تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، یہ تنہا کھڑا رہا، تو یہ خرق اجماع نہیں ہوا. تمام لوگ، تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، یہ کھڑا رہا. خرق اجماع کیا اس نے. بعد یہ فرمایا گیا کہ جنتیوں کو جب جنت میں ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے کینے نکال لے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. یہاں تو ہر آدمی کسی نہ کسی کے تئیں کینہ چھپائے رکھتا ہے، بغض چھپائے رکھتا ہے، حسد چھپائے رکھتا ہے. جنتیوں کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے کینے نکال دے گا، بغض نکال دے گا. ایک مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے، کہتا ہے کہ جس دل میں کینہ نہ ہو، جو آدمی اپنے دل میں کینہ نہ رکھے، اس کے اندر جنتیوں کی ایک صفت ہے، اس لیے کہ جنتیوں کے دلوں میں کینے نہیں ہوں گے. اور پھر یہ فرمایا گیا کہ بھائی بھائی ہوں گے وہ، اخوانن، اور علی سرر متقابلین، تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. ایک مفسر لکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے جسموں کو ملانے سے پہلے ان کو دلوں کو ملا دے گا. یہاں دیکھو آدمی منافق بنا پھرتا ہے، دل کسی آدمی کے تئیں صاف نہیں ہوتا لیکن ہاتھ ملاتا ہے. شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے کہ قدم شوق بڑھے ان کی طرف کیسے خلیق، دل سے ملتے نہیں ہیں ہاتھ ملانے والے. تو دل کے اندر نفرت رکھتا ہے لیکن پھر بھی ہاتھ ملاتا ہے. یہ منافقت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے جسموں کو ملانے سے پہلے ان کے دلوں کو ملا دے گا، ان کے دلوں سے کینے نکال لے گا. اور جس آدمی کے دل میں کینہ نہ ہو، سمجھو کہ اس کے اندر جنتیوں کی ایک صفت ہے. کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے، انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، اور جس دل میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا. تو کینہ ایک بہت بری چیز ہے جو جنتیوں کے دلوں میں. اس کے بعد فرمایا گیا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. یہ جو اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، رسول کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم اے میرے حبیب ان مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم تیری طرف سے کافی ہو رہے ہیں. سنکفیک نہیں کہا، ان قریب ہم کافی ہو جائیں گے. کفیناک ماضی کا صیغہ لایا گیا، دو تاکید میں زیادتی کے لیے آتا ہے، یعنی وہ چیز ہو چکی، یعنی حتمی طور پر یہ ہونے والا ہے کہ اسلام کے مذاق اڑانے والوں کے لیے اور رسول کو برا بھلا کہنے والوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا.
گویا اس میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ اگر کوئی اسلام کو برا بھلا کہتا ہے، تمہارے رسول کو برا بھلا کہتا ہے، تو تمہارے لیے تسلی ہے، اس لیے کہ ہم نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ رسول نے جب کسریٰ کے پاس خط بھیجا تو کسریٰ نے غرور میں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حکومت پھاڑ دی۔ یہ سب کے سب اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں تسلی دی ہے، جب کوئی اسلام کو برا بھلا کہتا ہے، اسلام کے ماننے والوں کو برا لگتا ہے، ان کی تکلیف ہوتی ہے۔ رسول کو جب کوئی برا بھلا کہتا ہے تو مسلمانوں کو دلی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں تسلی دی ہے کہ یہ جو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ہم ان مذاق اڑانے والوں، ان گالیاں بکنے والوں کے لیے کافی ہیں۔ اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کفایت کرتے ہیں، ہم کافی ہیں ان کے لیے۔ تو اس میں برا بھلا کہنے والوں کو خبردار کیا گیا، ہوشیار باش، اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ بعد میں فرمایا گیا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، آدمی کی روح نکالنے کے لیے دو طریقے کے فرشتے آتے ہیں، ایک انتہائی خوفناک صورت میں، دیکھتے ہی پیشاب نکل جائے آدمی کا، اور ایک بہت خوبصورت شکلوں میں آتے ہیں۔ اگر نیک ہے تو فرشتے انتہائی خوبصورت شکلوں میں آتے کہ روح دیکھ کر انہیں خوش ہو جائے، اور اگر روح بری ہے تو پھر اس کو نکالنے کے لیے انتہائی خوفناک فرشتے آتے ہیں، آدمی کو دیکھتے ہی پیشاب نکل جائے۔ اللہ فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین۔ ایک مفسر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ من عاش طیبا توفاہ اللہ طیبا، جو آدمی پاکیزہ زندگی گزارتا ہے تو اس کو لینے کے لیے، اس کی روح کو نکالنے کے لیے پاکیزہ فرشتے آتے ہیں، اور اس کی وفات بھی پاکیزگی کے اوپر ہوتی ہے۔ لہذا زندگی پاکیزہ گزارو، تمہاری موت بھی پاکیزہ ہوگی۔ من عاش طیبا توفاہ اللہ طیبا، جو آدمی پاکیزہ زندگی گزارتا ہے اس کی موت بھی پاکیزگی کے اوپر ہوتی ہے۔ آگے فرمایا گیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو اہل ذکر ہیں، یہ نہیں کہا گیا من عنده علم، جس کے پاس علم ہو اس سے سوال کرو، نہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، اس کے جو متخصص ہیں، ان سے سوال کرو، ان سے سوال کیا جائے۔ کچھ لوگوں کے پاس تھوڑا علم ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ جب دنیاوی معاملے میں ہم اتنا احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی مرض اگر ہمیں لاحق ہو تو اس مرض کے اسپیشلسٹ کو ہم دکھاتے ہیں، لیکن دین کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہر کسی سے پوچھ لیتے ہیں، مولوی نے جو کہہ دیا آمنا و صدقنا۔ دنیاوی معاملے میں ہم اسپیشلسٹ اور متخصص ڈھونڈتے ہیں، تو دین کے معاملے میں ہمیں بڑا عالم ڈھونڈنا چاہیے، جو اسپیشلسٹ ہو، جو متخصص ہو۔ لہذا اہل ذکر سے سوال کرو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ایک مفسر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ العار لیس العار ان تکون جاہلا بل العار ان تبقى جاہلا۔ شرم کی بات یہ نہیں ہے کہ تم جاہل ہو، شرم یہ ہے کہ تم جاہل رہو۔ کتنی اچھی بات کہی۔ شرم کی بات یہ نہیں، آر کی بات یہ نہیں ہے کہ تم جاہل ہو، شرم کی بات یہ ہے کہ تم جاہل رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر جاہل ہے تو جاہل نہیں رہنا چاہیے اس کو، بلکہ علم حاصل کرنا چاہیے، جاہلیت پر باقی نہیں رکھنا چاہیے اپنے آپ کو۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اور یہ بات سائنسدانوں کو بہت بعد میں پتہ چلی کہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں، گائے میں، بھینس میں، بکریوں میں تمہارے لیے عبرت ہے کہ ان سے جو ہم دودھ نکالتے ہیں تو مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، یہ جو دودھ نکلتا ہے یہ گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے، ایک طرف گوبر ہوتا ہے، ایک طرف خون ہوتا ہے، بیچ بیچ سے دودھ نکلتا ہے، جس میں نہ خون کی آمیزش ہوتی ہے اور نہ گوبر کی آمیزش ہوتی ہے۔ اس میں نہ تو گوبر مکس ہوتا ہے اور نہ تو اس میں خون مکس ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے یہ بات بہت بعد میں پتہ لگائی کہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے جو بات کہی بالکل وہی قانون ہے، وہی قاعدہ ہے۔
اس پر ایک مفسر بڑا اچھا لکھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آب کعبہ بگڑا ہوا ہے، سارے کے سارے حرام خور ہیں تو ہم حلال خور بن کر کے کیا کریں گے؟ سارے کے سارے لوگ اگر گندے ہو گئے تو ہم اس معاشرے میں پاکیزہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ آب کعبہ بگڑا ہوا ہے تو ایک چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے یہاں فرمایا کہ، اور ایک مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے، مہما کانت بیئتک ملوثۃ یمکن ان تکون نقیا صالحا ان تکون نقیا صافیا، تمہارا ماحول کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو، ممکن ہے کہ تم اپنے آپ کو اس گندے ماحول کے اندر پاک رکھ سکو. جیسے کہ ایک طرف خون ہے، ایک طرف جو ہے گوبر ہے، لیکن اس گندے ماحول کی وجہ سے دودھ خراب نہیں ہوتا، دودھ اپنے آپ کو خراب نہیں کرتا، صاف ستھرا ہو کر کے نکلتا ہے. تو ماحول کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، ممکن ہے کہ بگڑے ہوئے ماحول کے اندر تم سدھرے ہوئے ہو اور تم سیدھے راستے کے اوپر چلنے والے ہو. آگے فرمایا گیا کہ بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے تھے عرب کے مشرکین اور جاہلین کہ جب اسے بتایا جاتا کہ گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو انتہائی غمزدہ ہو جاتا اور دوستوں سے چھپتا پھرتا اور تمنا کرتا کہ کاش زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں. یہ بیٹیوں کی قدر تھی، یہ بیٹیوں کی اہمیت تھی ان کے نزدیک. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اللہ نے بشارت کہا ہے، اسے خوشخبری دی ہے. اور اللہ جس کو خوشخبری کہے اس پر غمزدہ ہونا یہ بہت بڑی جہالت ہے. جہالت کیا ہے؟ اللہ جس کو خوشخبری کہے کہ بیٹی ہوئی ہے، خوشخبری ہے، اللہ اس کو بشارت کہہ رہا ہے. اور جو اللہ کی بشارت کے اوپر بیٹی کی پیدائش کو اللہ نے بشارت کہا، اگر اس بشارت کے اوپر آدمی محزون ہو، غمگین ہو، تو یہ دنیا کی سب سے بڑی جہالت ہے. اللہ نے کہا کہ جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی، اللہ نے اس کو بشارت کہا ہے. عورتیں اس آیت کریمہ پر جتنا فخر کرے کم ہے کہ اس آیت کریمہ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا ہے، کتنی اہمیت دی ہے انہیں. اس کے بعد فرمایا گیا کہ دو چیزیں اگر آدمی کے اندر ہیں تو شیطان کا قابو اس کے اوپر نہیں چلتا. چلیے وہ آیت پڑھ لیتے پہلے. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اگر ایمان ہے اور اللہ پر توکل ہے، اس لیے کہ ایمان تو بہرحال ہر چیز کے لیے ضروری ہے، وہ بنیاد ہے وہ. تو اگر ایمان ہے، ایمان کے ساتھ توکل ہے، تو شیطان کا اس پر قابو نہیں چلے گا. کیا مطلب ہے شیطان کا قابو نہیں چلے گا؟ شیطان کا قابو نہیں چلے گا، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ایسے گناہ میں اس کو مبتلا نہیں کر سکتا جس سے انسان توبہ نہ کر سکے. انسان توبہ کر لے گا اگر اس کے پاس ایمان اور توکل ہے. تو جن کے پاس ایمان اور توکل ہے ان کے اوپر شیطان کا قابو نہیں چلے گا. کیا مطلب؟ کہ شیطان اس کو ایسے گناہ میں نہیں مبتلا کر سکتا جس سے وہ توبہ نہ کر سکے. اللہ تبارک تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے گا اور وہ توبہ کر لے گا اگر اس کے پاس ایمان کے ساتھ توکل ہے تو. اس کے بعد ایک بڑی پیاری آیت ہے جو اس سورہ کریمہ کی روح ہے، جان ہے. فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. دیکھیں کیا کیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. تین چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور تین چیزوں سے منع کیا ہے. بعض سلف نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر تمام خیر کو اور تمام شر کو جمع کر دیا. اگر انسان کو تمام بھلائیاں دیکھنی ہوں تو اس آیت کو دیکھ لے، اور تمام برائیاں دیکھنی ہوں تو اس آیت کریمہ کو دیکھ لے. ایک ہی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خیر کو تمام شر کو جمع کر دیا. کیا ہے؟ ایک تو عدل کرنے کا حکم دیا ہے. عدل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے تاؤ کل ذی حق حقہ،
ہر آدمی کو اس کا حق دے دینا، یہ ہے انصاف، یہ عدل۔ اور احسان کس کو کہتے ہیں؟ اعطاؤہ فوق حقہ، اس کے حق سے اس کو زیادہ دے دینا، یہ احسان ہے۔ دو کاریگروں کو، دو مزدوروں کو ہم لائے اور کہا کہ 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک دونوں کو ایک ہی کام کرنا ہے، اور 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک جو مزدوری ہوگی وہ 100 روپے ہوگی۔ دونوں نے 4 بجے اپنا کام ختم کر لیا۔ اب یہ مالک ایک کو 100 روپیہ دیتا ہے اور ایک کو 200 روپیہ دیتا ہے، تو جو 100 روپیہ دیا ہے وہ عدل ہے، اور جو 200 روپیہ دیا وہ احسان ہے، اس لیے کہ کسی کا حق نہیں مارا گیا۔ تو اعطاؤ کل ذی حق حقہ، ہر ایک کو اس کا پورا حق دے دینا، یہ انصاف ہے۔ اور اعطاؤہ فوق حقہ، حق کے اوپر کسی کو دے دینا، یہ احسان ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کا بھی حکم دیا اور احسان کا بھی حکم دیا۔ اور کس چیز کا؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو اپنے مال سے، صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، یہ دو۔ جب آیت کریمہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اتری، جس میں اللہ نے فرمایا تم اس وقت تک بر کو نہیں پہنچ سکتے، جنت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا مال محبوب، پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ حضرت ابو طلحہ آئے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو طلحہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے میرا باغ بیروہا، بیر کنواں، ہا حمزہ کے ساتھ، ہے الف زبر حمزہ، بیرہا جو باغ ہے میرا وہ مجھے بہت محبوب ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مال رابح، مال رابح، بہت نفع بخش مال ہے، بہت نفع بخش مال ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ باغ جو میرا محبوب مال ہے میں کس کے اوپر خرچ کروں، کس کو دوں؟ آپ نے فرمایا انی ارا ان تجعلها للاقربین، میرا خیال یہ ہے کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فقسمها ابو طلحہ نے اس کو تقسیم کر دیا اپنے اقارب میں، فی اقاربہ و بنی عمہ، اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دیا اور اپنے دیگر رشتہ داروں کو دے دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اپنے رشتہ داروں کا اپنی زکوٰۃ میں اور اپنے صدقات میں خیال رکھو، اس کو کہتے ہیں صلۃ الرحم، صلہ رحمی۔ تو گویا کہ 3 چیزوں کا حکم دیا گیا، ایک تو عدل، دوسرے احسان۔ عدل اور احسان کے درمیان کیا فرق ہو میں نے بتایا، اور ایتاء ذی القربیٰ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے مال زکوٰۃ اور اپنے مال صدقات سے دیا کرو۔ یہ تو 3 چیزوں کا حکم ہے، 3 چیزوں سے منع کیا ہے۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، فحشا کس کو کہتے ہیں؟ ہر بے حیائی کی بات، جو بھی گندی چیز ہو، کوئی سیکسی چیز ہو وہ بھی فحشا کے دائرے میں، کوئی برا لفظ زبان سے نکال رہا ہے یہ بھی فحشا کے دائرے میں۔ تو ہر بے حیائی کی بات، ہر بے حیائی کی ادا، ہر بے حیائی کا انداز، یہ ساری کی ساری چیزیں فحشا کے دائرے میں آتی ہیں، اس سے منع کیا ہے۔ اور منکر، جن جن کاموں کے کرنے کو شریعت نے ناجائز کہا ہے اس کو منکر کہتے ہیں۔ یہ چیز منع ہے، یہ چیز منع ہے، یہ چیز منع کی ہے، یہ چیز ممنوع ہے، یہ چیز ممنوع ہے، یہ چیز ممنوع۔ شریعت نے جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے وہ سب منکر ہیں۔ تو بے حیائی کی جتنی چیزیں ہیں وہ فحشا ہیں، اور جن جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ ساری کی ساری منکر ہے۔ اور ایک ہے بغی، بغی کا مطلب ہوتا ہے ظلم اور زیادتی، بغی کا مطلب ہوتا ہے تجاوز، کسی کے اوپر آپ زیادتی کریں۔ بالکل واضح ہے زیادتی کا مطلب کیا ہے، یعنی آدمی آپ کے اس سلوک کا مستحق نہیں ہے اور آپ اس کے ساتھ ایسا ٹریٹ کر رہے ہیں، ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ اور بغی کے اندر چونکہ اس کا مطلب ہے تجاوز، تجاوز کا مطلب ہے اتی کرمن، ایک مطلب اتی کرمن بھی ہے، زیادتی۔ آدمی کا مکان یہاں تک ہے، نالے کے اوپر 2-3 فٹ آگے بڑھ جاتا ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ کتنے لوگ ہیں دیکھو اپنے مکانات بناتے ہیں اور گٹر کے اوپر سلیب ڈال لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ استعمال کر رہا، وہ اس کی جگہ ہے، وہ اس کی وہ جگہ نہیں ہے، وہ سرکار کی جگہ ہے وہ۔ اب اگر صفائی کرمچاری آئے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی صفائی میں؟ تو گویا کہ آپ نے دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے،
کہتے نہیں تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، پورے مسلمانوں کے جسم داغ داغ ہیں، روئی کہاں کہاں رکھی جائے، اور کہتے ہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں پریشانیوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ارے پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ تم نے کیسے کیسے گناہوں کا ارتکاب کیا ہوا ہے۔ سڑک پر گاڑی کھڑی کر دیتے، وہ سڑک تمہاری ہے، ہو گھر ایسا بناؤ کہ گاڑی اپنی جگہ میں کھڑی کرو تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بغی میں آتی ہیں، زیادتی میں آتی ہیں، دانستہ نہ دانستہ ہم ان تمام چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور اللہ سے امید لگائے ہوئے کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے۔ ارے تم دوسروں کے اوپر رحم نہیں کر رہے ہو، دوسروں کے اوپر زیادتی کر رہے ہو، تو تمہارے اوپر رحم کیسے کیا جائے گا؟ تو بغی کا مطلب تجاوز، اور تجاوز مانے اتی کرمن، اس کے دائرے میں آتا ہے، زیادتی کے دائرے میں اتی کرمن بھی آتا ہے۔ جگہ اتنی ہے، اب 3 فٹ آگے وہ بڑھا لے رہا ہو، سیڑھیاں بنا لے رہا، گاڑی کو اوپر لانے کے لیے اپنے فائدے کے لیے وہاں اس کو استعمال کر رہا ہے، یہ بغی ہے، تجاوز ہے۔ تو بغی کے اندر، اور اس وجہ سے اتی کرمن کو اردو میں تجاوز کہتے ہیں، تجاوزات، اتی کرمن۔ تو 3 چیزوں کا حکم دیا، 3 چیزوں سے منع کیا ہے، عدل کرنے کا حکم دیا ہے، احسان کرنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں کو اپنے مال سے دینے کا حکم دیا ہے، اور 3 چیزوں سے منع کیا، بے حیائی کی چیز، منکر اور زیادتی۔ اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کر لے کوئی آدمی تو آدمی اللہ والا ہو جائے، اور کوئی سوسائٹی اس کے اوپر عمل کر لے، سوسائٹی اللہ والی ہو جائے۔ ایسا آگے کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جاؤ جو دن بھر چرخہ کاٹ کر کے سوت بناتی رہی، اور جب شام ہوئی تو سارے سوت کو کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ایک مفسر اس کے اوپر لکھتا ہے، کتنی پیاری بات کہی ہے کہ حافظ علی ما غزلت فی رمضان، رمضان کے اندر جو تم نے سوت کاٹا ہے نا، رمضان کے بعد اس کو توڑ مت دینا، نہیں تو اس بڑھیا کی طرح ہو جاؤ گے جو دن بھر سوت کاٹتی رہی اور شام کے اندر اس نے اس سوت کو کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہی کرتا ہے آدمی، اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے دن بھر سوت کاٹا اور شام میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تمہاری مثال ایسے ہی ہے کہ من ابتدا طاعتن لم یتمھا، کوئی نیک کام کی ابتدا کی اس کو بیچ ہی میں چھوڑ دیا، تو ایسے ہو گیا نا، رمضان بھر محنت کی اور جیسے رمضان گیا پھر اسی ڈھرے پر آ گئے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، تو گویا کہ تم اس بڑھیا کی طرح ہو جس نے دن بھر سوت کاٹا اور دن کے آخر میں سوت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آگے فرمایا گیا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال دی ہے، ایک شہر کی مثال دی ہے، امن و امان تھا، آمنۃ مطمئنۃ، امن کو پہلے لایا گیا، اطمینان کو بعد میں لایا گیا، اس لیے کہ اگر امن نہ ہو تو اطمینان ہوتا ہی نہیں ہے۔ آدمی کے دل کو سکون ملے گا اگر امن نہ ہو تو؟ دل کے سکون کے لیے امن ہونا ضروری ہے، اگر امن نہ ہو تو دل کو سکون نہیں ملتا۔ چاروں طرف فساد ہو، امن غارت ہو جائے، اشانتی پھیلی ہوئی ہو، آدمی کے دل کو سکون ملے گا؟ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے امن کو پہلے ذکر کیا ہے، اطمینان کو بعد۔ آمنۃ مطمئنۃ، اطمینان قلب کے لیے، سکون کے لیے امن ضروری ہے، لہذا ایسا کوئی کام مت کرو جس سے امن برباد ہو، شانتی بھنگ ہو، اشانتی پھیلے۔ تو یہ شہر امن والا تھا اور یہاں کے رہنے والوں کے دل سکون میں تھے۔ ایک تو انہیں امن اور اطمینان حاصل تھا، امن سکون، اور دوسرے یاتیھا رزقھا من کل مکان، ہر طرف سے رزق آ رہا تھا، کھانے پینے بھی کوئی تکلیف نہیں، پیسوں کی بھی کوئی تکلیف نہیں۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمت کی نہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا انہوں نے۔ فاذاقھا اللہ لباس الجوع، تو اللہ نے یہ جو رزق ہر طرف سے آ رہا تھا یہ رزق چھین لیا اور اس کی جگہ پر بھوک طاری کر دی، اور فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف، اور جو امن و اطمینان تھا اسے خوف میں بدل دیا۔ آج دیکھو آدمی خوف میں بھی مبتلا ہے اور آدمی پیسوں کے اعتبار سے بھی کافی پریشان ہے۔ اللہ نے نعمتیں دی تھیں
ہم نے نعمتوں کی قدر نہیں کی، تو اللہ نے پیسوں کی جگہ پر، رزق کی جگہ پر ہمارے اوپر بھوک مسلط کر دیا لاک ڈاؤن کی شکل میں، اور اطمینان کی جگہ پر کورونا وائرس پینڈیمک مسلط کر کے ہمیں خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، بھوک میں مبتلا کر دیا اور خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ کہو اب بھی اللہ رحم کر رہا ہے، مسئلہ اور اگر ٹیڑھا ہو گیا پھر آدمی مرض سے نہیں، بیماری سے، بھوک سے مر جائے گا، بھوک سے مر جائے گا۔ یہ تو اب بھی اللہ کا رحم ہمارے اوپر ہے، لہذا ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اور یہاں گاؤں کا حوالہ دیا گیا، کسی ایک انسان کا نہیں، ایک گاؤں کا، ایک شہر کا، ایک ملک کا حوالہ دیا گیا۔ اللہ، لہذا اگر کسی کو اقتدار ملے تو اقتدار کا غلط فائدہ نہ اٹھائے، کسی کو پوسٹ ملے تو اس پوسٹ کا غلط فائدہ نہ اٹھائے، مال دیا ہے مال کا غلط استعمال نہ کرے، علم دیا ہے علم کا غلط استعمال نہ کرے، طاقت دی ہے طاقت کا غلط استعمال نہ کرے، حسن دیا ہے حسن کا غلط استعمال نہ کرے، دماغ دیا ہے دماغ کا غلط استعمال مت کرے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں۔ آخر میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ جس کے ساتھ ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کسی آدمی کو پولیس پکڑ کے لے گئی اور کوئی اعلیٰ اقتدار کے اوپر فائز آدمی یہ کہہ دے گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہاں دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی کسی کے بارے میں کہہ دے گھبرانا نہیں میں تیرے ساتھ ہوں، تو آدمی چھوٹ جاتا ہے، آدمی کو سکون مل جاتا ہے۔ رب تعالیٰ یہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، تو اس آدمی کو کتنا سکون ملتا ہے۔ آدمی اندازہ لگائیے، اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جس کے اندر دو صفتیں فرمایا گیا، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تبارک و تعالی تقوی والوں کے ساتھ، والذین هم محسنون، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے اندر دو وصف پائے جائیں، ایک وصف ہے تقوی کا اور دوسرے ہے احسان کا، یعنی اتق اللہ، یہ ہے مع الذین اتقوا کا مطلب۔ اتق اللہ، زندگی کے ہر موڑ کے اوپر اللہ سے ڈرتے رہو، اور احسان کا مطلب احسن الی خلق اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی کے جو بندے ہیں مخلوق ان کے ساتھ احسان کرو۔ تو اتق اللہ کا تعلق آدمی کی ذات سے ہے تقوی کا، اور احسان کا تعلق یہ اللہ کے بندوں سے، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور ایک کا تعلق حقوق العباد سے۔ تقوی کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور احسان کا تعلق حقوق العباد سے۔ آدمی اللہ کے حقوق ادا کر لے اور بندوں کے حقوق ادا کر لے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یعنی مع الذین اتقوا کا مطلب اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور محسنون کا مطلب احسان کا مطلب واحسن الی خلق اللہ۔ ایک تو اتق اللہ واحسن الی خلق اللہ۔ یہ 14ویں پارے کا ایک مختصر خلاصہ جو پیش کیا گیا۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔